ناظرین، تحفے کا انتخاب اور تحفے کو پیش کرنا بھی ایک فن ہے اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ تحفے کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ تحفہ پیش کیسے کرنا چاہیے؟ تحفہ کیا خریدنا چاہیے اور تحفہ خریدتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ناظرین، جس طرح تحفہ دینا ایک فن ہے، اسی طرح تحفہ وصول کرنا بھی ایک فن ہے۔ جب آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہو تو اسے کیسے وصول کرنا ہے، یہ سب میں تفصیلاً آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میرا موضوع ہے تحفہ محبت کی علامت ہے۔ ناظرین، محبت بھرے جذبات کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، لیکن جو دلکشی، جاذبیت اور حسن تحفے کو حاصل ہے وہ غالباً کسی اور شے کو میسر نہیں۔ تحفہ جسے دیا جائے اس کے جذبات پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ شادی، بیاہ، مختلف تقریبات، سالگرہ، کسی کے امتحان میں کامیاب ہونے، غرض ہر خوشی کے موقع پر تحفہ دینے کی روایت بہت پرانی ہے، اور عید تو ہے ہی خوشیوں کی علامت۔ اس موقع پر بھی لوگ ایک دوسرے کو محبتوں بھرا پیغام کسی حسین تحفے کی صورت میں یاد کرتے ہیں۔ تحفہ دینا نہ صرف ایک خوشگوار، مہذب اور قابل تعریف عمل ہے، بلکہ در حقیقت یہ سنت نبوی بھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کو تحفے دینے کی ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ عید کا دن تو محبتوں کا پیمبر ہوتا ہے۔ اس دن کا تقاضا ہے کہ سخت باہمی اختلافات رکھنے والے بھی تمام شکووں کو بھلا کر شیر و شکر ہو جائیں۔ خلوص اور محبت کے ساتھ دیا گیا ایک حسین تحفہ ساری رنجشیں دھو ڈالتا ہے۔ تحفے کا انتخاب اور تحفے کو پیش کرنا بھی ایک فن ہے اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو آپ کا تحفہ وصول کرنے والے کے دل کی دنیا میں بھی آپ کے لیے خلوص و محبت کا دریا موجزن ہو جائے گا۔ تحفہ دینے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تحفہ نہایت خلوص سے دیا جائے اور اس میں کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو۔ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں اور اس کا مقصد نمود و نمائش یا کسی کو مرعوب کرنا نہ ہو۔ تحفہ خوبصورتی سے سجا ہوا اور اسے بہترین طریقے سے پیش کیا جائے۔ تحفے کو کبھی پھینک کر یا اچھال کر نہیں دینا چاہیے، اس سے تحفہ دینے والے غیر مہذب تصور کیا جائے گا۔ تحفہ دیتے وقت چہرے پر مسکراہٹ ضرور سجائیں۔ خیال رہے کہ تحفہ دیتے وقت کبھی بھی چہرے پر برہمی جھنجھلاہٹ کے آثار نہ ہوں۔ اس طرح نہ تحفہ دینے والے کو خوشی ہوتی ہے اور نہ لینے والے کو۔ جس طرح تحفہ دینا ایک فن ہے، اسی طرح تحفہ وصول کرنا بھی ایک فن ہے۔ تحفہ وصول کرتے وقت درج ذیل باتیں ذہن میں رکھیں۔ تحفہ قبول کرتے وقت محبت اور احترام کے جذبات کا اظہار کریں۔ آپ کو تحفے کے سائز یا اس کی قیمت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تحفہ دینے والے کے خلوص کی قدر کریں۔ تحفہ قبول کرتے وقت اپنے مہذب اور شائستہ اخلاق ہونے کا ثبوت دیں۔ تحفہ لیتے وقت محبت اور انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکریہ ضرور ادا کریں۔ اگر آپ کو ملنے والا تحفہ آپ کو پسند نہ بھی ہو تو چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں نہ کریں، کیونکہ تحفہ دینے والے کی نظر آپ کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا تحفہ پسند نہیں آیا، اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ تحفے سے زیادہ اسے دینے والے کے جذبات قیمتی ہوتے ہیں، اس کی قدر کریں۔ تحفہ لیتے وقت تحفے کی پسندیدگی اور اس کی تعریف میں چند کلمات ضرور ادا کریں۔ چہرے پر کوئی تاثر دیے بغیر خاموشی سے تحفہ قبول کرنے پر آپ کا چاہنے والا اسے تحفے کی عدم قبولیت بھی سمجھ سکتا ہے۔ تحفہ کیا دیں؟ کوئی ایسی چیز تحفے میں نہ دیں جو آپ کے خیال میں بے مصرف ہو یا آپ کی نظر میں اس کا کوئی استعمال نہ ہو۔ تحفہ وصول کرنے والے کے ذوق اور اس کی ضرورت کے عین مطابق ہونا چاہیے کہ اسے تحفہ وصول کرنے والے کے لیے ہی خریدا گیا ہے۔ تحفہ خریدنے سے قبل اگر تحفہ وصول کرنے والے کی پسند کے بارے میں معلوم کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو علم ہے کہ تحفہ وصول کرنے والے کو کون
کون سا رنگ پسند ہے تو آپ کو تحفہ منتخب کرتے ہوئے آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو مناسب تحفہ خریدنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ نقد یا چیک کی صورت میں بھی رقم بطور تحفہ دے سکتے ہیں۔ کبھی جانتے ہوئے ایسا تحفہ نہ خریدیں جو لینے والے کی پسند کا نہ ہو۔ جس فرد کو تحفہ دے رہے ہیں اس کے مزاج اور ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی اچھی کتاب، قلم، خوشبو، آرائشی شے وغیرہ دی جا سکتی ہے۔